ہر روز ایک فقیر دروازے کے قریب آ کر بھیک مانگتا تھا اور گھر کا مالک گھر سے باہر نکلتے ہی ہمیشہ اس کی طرف دیکھتا اور کبھی کبھی گالی بھی دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم زندہ کیوں ہو؟ کیا وہ ساری زندگی اسی طرح بھیک مانگتا رہے گا؟ وہ زمین پر بوجھ کیوں بن گیا ہے؟ اور کبھی کبھی وہ غصے میں اس فقیر کو دھکا بھی دیتا۔ اس سب کے باوجود فقیر کے منہ سے ایک ہی بات نکلی کہ خدا تیرے گناہ معاف کرے۔ ایک دفعہ سیٹھ کو اپنے کاروبار میں بڑے نقصان کی خبر ملی۔ سیٹھ بہت پریشان ہوا جب اچانک وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ غصے میں آ کر سیٹھ نے فقیر پر پتھر پھینک دیا۔ پتھر لگنے سے فقیر کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ پھر بھی درد سے کراتے ہوئے فقیر نے صرف اتنا کہا، خدا تیرے باپ کو معاف کرے۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ سیٹھ سوچ میں گم ہو گیا اور فقیر پر پتھر پھینکا، پھر بھی اس نے بس دعا کی۔ سیٹھ کو غصہ ٹھنڈا ہوا۔ فقیر کا راز جاننے کے لیے سیٹھ کا دماغ پرسکون ہو گیا۔ سیٹھ فقیر کا پیچھا کرنے لگا۔ فقیر کہیں بھی جاتا، سیٹھ اس کا پیچھا کرتا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اسے کھانا دے گا، کوئی مارے گا، کوئی اس کی توہین کرے گا اور کوئی اسے گالی دے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ فقیر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ فقیر نے سب کے لیے صرف یہی دعا کی، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب رات ہو چکی تھی۔ فقیر اپنے گھر لوٹ آیا۔ اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن سیٹھ پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت پرانی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ وہ اس فقیر کی بیوی تھی۔ شوہر کو واپس آتا دیکھ کر وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیوی نے اپنے شوہر کے بھیک کے پیالے میں دیکھا کہ اس میں صرف آدھی باسی روٹی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ آج تمہیں اتنا ہی ملا ہے؟ اور ہاں، سر سے خون نکل رہا ہے۔ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ بوڑھے بھکاری نے کہا، آج مجھے اتنا ہی ملا ہے اور کسی نے کچھ نہیں دیا۔ سب نے مجھے گالیاں دیں اور پتھر مار کر میرا سر بھی زخمی کر دیا۔ ایک گہرا ٹھنڈا سانس لے کر بوڑھے فقیر نے پھر کہا، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تمہیں یاد ہے چند سال پہلے ہم کتنے امیر تھے؟ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس ہر چیز ضرورت سے زیادہ تھی، لیکن ہم نے کبھی عطیہ نہیں دیا، کبھی کسی کی بھلائی نہیں کی، اور ہم نے اس سے بھی برا سلوک اس اندھے فقیر کے ساتھ کیا جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آتا تھا۔ بوڑھی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، ہاں، ہم اس غریب اندھے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ اس کی توہین کرتا تھا۔ وہ اسے کھانے کے لیے روٹی کے بجائے کاغذ دیتے اور اس کا مذاق اڑاتے، اور بعض اوقات اسے مارتے بھی۔ میں نے اسے کبھی راستہ نہیں دکھایا۔ ایک بار میں نے اس کے چہرے پر کیچڑ پھینکا تھا اور
وہ ہمیشہ دکھ سے کہتا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ اس کی بد دعا سچ ہوئی اور ہم اس دکھی زندگی میں آ گئے۔ فقیر نے کہا، ہاں اس کی نالت سچی نکلی، اس لیے میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی زندگی کا تجربہ کرے جیسا کہ ہم نے کیا تھا، جس سے اس کو ہماری طرح دکھوں کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو انجانے میں گناہ کرنے پر ایسی سزا ملے۔ سیٹھ وہیں چھپ کر یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اب وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ فقیر اور اس کی بیوی نے آدھی روٹی بانٹ کر کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ اگلے دن فقیر پھر بھیک مانگنے چلا گیا۔ وہ سیٹھ کے گھر گیا۔ اس کے لیے پہلے سے رکھی ہوئی گرم روٹی اسے دیتے ہوئے سیٹھ نے شائستگی سے کہا، بابا آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بوڑھے فقیر نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کہانی سے جو چیز سیکھنے کے قابل ہے وہ بہت آسان ہے کہ انسان کسی کو برا کہے یا اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق ہی نتیجہ دیتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا تو کیا ہوا، لیکن یہ بالکل سچ ہے، ہر چیز کا حساب ہے۔ لہذا جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے کریں۔